عملی زندگی میں قدم رکھا تو تجربے کار یار احباب بزرگ بڑے اس طرح سے حملہ آور ہوئے اپنی ہدایات کے ساتھ جیسے منگولوں نے کسی پرامن مسلمان قبیلے پر حملہ کر دیا ہو۔ اور ہدایات کیا تھیں؟ ہدایات یہ تھیں کہ اب تک جو سیکھا اور پڑھا ہے وہ سب کتابی تھا، عملی زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے تو اب سیکھنا شروع کرو۔ اور ہم حیران پریشان کہ یہ 14-16 سال کی تعلیم، یہ سارا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں تھا اور سیکھنا اب شروع کرنا ہے۔ تجربے نے ثابت کیا کہ ان میں سے بہت ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ صاحب اگر سیکھنا ہے تو ابلاغ، کمیونیکیشن، یہ بنیادی سکل ہے جو ہونی چاہیے۔ And if you want to succeed in Pakistani society, you must have very strong communication skill, especially in English. اب آپ خود اندازہ لگائیے، جس نے 14-16 سال اپنے آپ کو انگریزی سے بچا کے رکھا ہو، اسے یہ کہا جائے کہ صاحب کامیابی کا دروازہ اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے، اس پر کیا بیتی ہوگی؟ ہم پہ وہی بیتی۔ یہ الگ بات کہ اس سارے پریکٹیکل جرنی نے میں بتایا کہ یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پر یہ تدریس کے میدان میں جس سے ہمارا تعلق ہے، تو پھر آپ کو اچھی انگریزی آنی چاہیے۔ یہ وہ چابی ہے جس سے پاکستان میں ہر دروازہ کھولا جا سکتا ہے، بھلے اس دروازے سے آپ کا کوئی کام لینا دینا ہو یا نہ ہو۔ آپ زبان سیکھیے، جانیے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں سارا نالج موجود ہے۔ لیکن سوال اس کے پیچھے ایک بہت اہم چھپا ہوا ہے، آخر یہ زبان آپ کس قیمت پر سیکھنا چاہتے ہیں؟ صاحب زبان جو ہے وہ اپنے ساتھ تہذیب لے کر آتی ہے، اور اس زبان کے ساتھ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی ساری تہذیبی آلائشیں لے کر آتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی اپنی تہذیبی روایت کس قدر مضبوط ہے کہ جو اس کے خلاف ریزسٹ کر سکے، ٹھہر سکے، آپ کی حفاظت کر سکے یا نہیں۔ یہ زبان صرف دکھائی دیتی ہے، یہ زبان صرف بولی نہیں جاتی، دکھائی بھی دیتی، صرف سنائی نہیں دیتی، محسوس بھی ہوتی۔ اور یہ جو محسوس ہونے کا سفر ہے، یہ جو دکھائی دینے کا سفر ہے، یہ بہت ساری الجھنیں بھی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب وہ گفتگو جو دوسری طرف سے ہو رہی ہے وہ سنائی نہیں دے رہی، وہ صرف آپ سن رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ فون سن رہے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ فون کس کا ہوگا یا دوسری طرف سے گفتگو کس قسم کی ہو رہی ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے بہت ٹریننگ چاہیے، ورنہ انسانی وجود سچ بولتا ہے۔ سو گفتگو صرف سنائی نہیں دیتی، گفتگو دکھائی بھی دیتی ہے۔ جب یہ زبان ہم سیکھتے ہیں اور اپنی زبان، ماں بولی بھول جاتے ہیں، ہمارا جسم ٹیون ہے، ہماری باڈی لینگویج ہماری اپنی زبان کے ساتھ چلتی ہے، اور سچ دکھائی دیتا ہے، جھوٹ محسوس ہوتا ہے۔ اس زبان کی تبدیلی نے بہت سارے سچ اور بہت سارے جھوٹ چھپا دیے ہیں۔ اس لیے زبان سیکھیے، جانیے، لیکن ماں بولی مت بھولیے۔ مثال کے طور پر ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ تم پچھلے 1 گھنٹے سے فون پر بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا فرینڈ سے۔ اس فرینڈ کے پیچھے کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر بیٹی یہ کہے کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوں اور دوسری طرف سہیلی نہ ہو،
बल्कि मादरत के साथ सहेला हो तो ये झूठ दिखाई देगा और माँ बहुत जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कहती, वो कहती है फ्रेंड का फोन है। इस फ्रेंड के पीछे जिन्स, इस फ्रेंड के पीछे तहजीब, इस फ्रेंड के पीछे सकाफत, इस फ्रेंड के पीछे झूठ सच सब छुप जाता है। इसलिए बोलिए, इसलिए आप बोलेंगे जो भी ज़बान, वो ज़बान अगर आपकी अपनी है, माँ बोली है, तो फिर झूठ नहीं छुपेंगे। इसलिए कि बुनियादी तौर पर तो इंसान सच्चा है। और फिर देखिए कि लफ्ज़ों के अपने असर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक कमारी लड़की को ईद के बाद तोहफा आता है और उसकी सहेलियां पूछती हैं कि ये सतरंगी चूड़ियाँ कहाँ से आई हैं, और वो कहती है कि ये उन्होंने भिजवाई हैं। ये जो उनके घर से आई हैं, ये कहने से गालों पर जो शफक बिखरती है वो इन लॉज कहने से नहीं बिखरती। हालांकि बात तो एक ही है। सो ज़बान सीखिए, नए रास्ते अपनाइए, नई मंजिलों की तरफ जाइए, लेकिन खुदा का वास्ता है जिस तहजीब के साथ, जिस सकाफत के साथ, जिस वैल्यू सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, उन लफ्ज़ों को जिंदा रहने दीजिए, उन लफ्ज़ों को कायम रहने दीजिए। नई दुनियाएं तलाश कीजिए, लेकिन उस दुनिया के साथ तो रहिए जिससे आपका ताल्लुक है, जहां आप जीते हैं, जहां आपने मरना है। सो साहब, be very best of luck in your future and practical life, but stay connected with your value system, with your culture, with your language. अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे, और आपको ऐसा बनाए कि आप उसे पसंद आ जाए। आप सबकी बाज़ौक़ समाअतों का बहुत शुक्रिया।